أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. حضرت کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی حضور کی اللہ رب العالمین اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریت کے ذرات سے زیادہ سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و سلام کے بعد آج اللہ کی توفیق سے ہم قرآن مجید کی اس مختصر کی صورت کا انشاءاللہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی کی روشنی میں ایک مختصر سا میسج ڈلیور کرنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ہماری مکمل توجہ قرآن مجید کی اس صورت کو سمجھنے میں ہونی چاہیے. یہ سورۃ الاخلاص یہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور بڑی اہم اور جامع صورت ہے. اگر ہم قرآن مجید کو 3 موضوعات میں تقسیم کریں بھائی وہ اپنی بند کر لیں گے آپ توجہ کریں. اگر ہم قرآن مجید کو 3 موضوعات پر تقسیم کریں تو ہمیں قرآن مجید کے جو بنیادی موضوعات 3 ملتے ہیں وہ ہے نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور تیسرا بنیادی موضوع وہ معاد سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے، قبر سے متعلق ہے، جنت اور جہنم سے متعلق ہے. لیکن قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں رسالت کا تذکرہ بھی نہیں کیا، اس میں اللہ نے آخرت کا بیان بھی نہیں کیا، صرف اور صرف توحید کا ذکر کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الاخلاص. اخلاص کا معنی خالی ہونا، یعنی یہ سورت تمام مضامین سے خالی ہے، صرف اور صرف توحید کا بیان اس میں ہے. رب العالمین فرماتے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام آپ انہیں فرما دیجیے. لفظ قل کا ترجمہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فرما دیجیے، لیکن جب بات اہم ہو اور بات بڑی پوائنٹ کی پتہ کی ہو تو وہاں پر لفظ قل کا ترجمہ ہوتا ہے اعلان فرمائیے. اپنوں کو بھی بتائیے، بیگانوں کو بھی بتائیے اور ساری کائنات کو بتائیے. کیا بتانا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ صرف اور صرف ایک اکیلا اور یکتا.
اب تھوڑا سا سمجھنا ہے اس آیت کو کہ آیت کا مفہوم ایسے بھی سمجھ آ سکتا تھا کہ قل اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، لیکن یہ لفظ ہوا یہ بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ لفظ ہوا بہت ہی خوبصورت اور قیمتی لفظ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے ہیرے موتیوں کو آپ نے ایک لڑی کے اندر پرو کر رکھ دیا، ایسا رب اور معانی اور مفہوم کا سمندر لفظ ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ہو، لفظ ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے ہو، لیکن یہاں پر یہ لفظ ضمیر شان کے طور پر ہے۔ ضمیر شان کا ترجمہ ہوتا ہے هو اللہ احد۔ اے پیغمبر انہیں بتا دیجیے حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک لفظ ہوا کی ایک اور خوبصورتی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے ہم کسی چیز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، کسی چیز کو سامنے والے کے سامنے رکھتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہے، یہ تین ہے۔ پہلے وہ چیز سامنے لا کر رکھتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن اپنے ذات پر مخصوص بھی ذات کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ ہے اور یہ ہے یہ نہیں۔ کسی نے اللہ کو دیکھا، سوال عجیب ہے لیکن ہے سوال، کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ ڈائریکٹلی طور پر اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ وہ اللہ ایک اکیلا اور یکتا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز دکھائیں، اگر کسی سے پین کے بارے میں بات ہو کہ یار وہ پین اس کوالٹی کا ہوتا ہے، اس میں گولڈن اس طرح کیس ہوتا ہے، اور یہ رہا وہ پین لا کر دکھائیں گے اور کہیں گے اس کی ایک ڈبے میں 24 ہوتے ہیں، پھر بتائیں گے 40، پھر بتائی جاتی ہے، پہلے وہ سامنے لا کر دکھائی جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لفظ ہوا کے ذریعے ایک بڑا ہی باریک میسج دے رہے ہیں کہ اے انسان، تو نے دیکھا نہیں ہے اپنے رب کو، لیکن تو اپنے رب کو جانتا اور پہچانتا ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ عقل بھی کہتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے دھوپ بھی ہوگی۔ آپ دھوپ دیکھ کر یہ چیز پہچان لیتے ہیں کہ سورج نکل چکا ہے، یعنی دھوپ سورج کے نکلنے کی دلیل ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، آپ فوراً پہچان لیتے ہیں ارے بڑا جگہ آگ لگ گئی۔ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ وہاں دھواں اٹھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، یہ کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ رب فرماتا ہے اے انسان، تو نے دیکھا نہیں ہے مجھے، لیکن وہ اللہ، کون اللہ جو تیرے فطرت کی آواز ہے، تیرے دل کی آواز ہے۔ تو بغیر دیکھے تیرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اگر تو اپنے وجود کو سمجھتا ہے کہ تو انسان ہے تو اپنے رب کو بھی پہچانے گا کہ تیرا بنانے والا بھی پھر کوئی ہے اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ لفظ احد بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے۔ لفظ احد عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں ایک کے حصے کو بیان کرنے کے لیے، دو لفظ آتے ہیں۔ لفظ احد اتنا خوبصورت لفظ ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، احد کا معنی بھی ایک ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ واحد وہ ہوتا ہے جس کا ڈبل اثنین ہوتا ہے، یعنی ایک کا ڈبل دو ہوتا ہے، ایک کا آدھا نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، لیکن احد کا بھی آدھا ہوتا ہے
حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، لیکن جب ہم لفظ سمجھ کو دیکھتے ہیں تو عربی زبان میں لفظ سمجھ اور سمجھ اس چٹان کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے چھپ کر کوئی مجاہد چل کرتا ہے، اسے اپنی ڈھال بنا کر وہ چٹان اس کا سہارا ہوتی ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ احد اللہ صمد، وہ اللہ ہی سب کا سہارا ہے۔ سمجھ کا معنی کیا ہوا؟ چٹان کے پیچھے چھپ کر مجاہد اس کا سہارا لیتا ہے، تو لفظ سمجھ کا معنی سہارا، اور سمجھ سہارا دینے والا حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سہارا دینے والا بھی نہیں۔ آج دنیا میں انسان دوسروں کے سہارے تلاش کر رہا تھا، لیکن اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ عقلی طور پر ایک مشرک کو بھی سمجھا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سارے در بند ہو گئے، صرف اللہ کا در کھلا ہے۔ شرک کے تمام اڈے بند ہو گئے، لیکن صرف اور صرف عبادت کرنے کی جگہ مسجدیں کھلی۔ اگرچہ ان میں بھی مساجد میں بھی کچھ پابندی ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ بند نہیں۔ آج کل انسان اپنے علم پر غرور کرتے ہوئے، اپنی ٹیکنالوجی پر غرور کرتے ہوئے وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا چلتی ہے موت اور ایڈورٹ کے ذریعے، سبب اور عید کے ذریعے جب چلتی ہے، کوئی دنیا کا چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ سینکڑے اور اس قسم کے لوگ بھی آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں ضرور کار لا چکے ہیں اور ساری تحقیقات ہماری اینڈ ہو چکی ہے، اب ہم اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، اسی کا سہارا ہے۔ رب کہتا ہے تم نہیں مانو گے، میں چاہوں تو منوا نہیں سکتا ہوں، اور یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا تنوین آیاتنا فی الآفاق، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے ذریعے، دنیا کے معاملات ایسے کر دیں گے کہ تمہیں پتہ چلے گا انہ الحق، کہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات اور وہ رب پر حق ہے۔ انسان نہیں سمجھ پاتا، انسان کبھی شرک میں لگ رہا ہے، کبھی تحریت کے پیچھے جا رہا ہے، کبھی سائنس کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، کبھی اپنی ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور انہی کے سہارے چل رہا تھا۔ اللہ نے انسان کو اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کو سمجھا دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اگر تمہیں سہارا چاہیے تو کوئی سہارا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا سہارا لیا جائے۔ ہاں اللہ سمجھ، اللہ ہی سب کا سہارا، اور لفظ الصمد کے اندر ایک خوبصورتی ہے کہ لفظ الصمد سے الف لام یہ اسم کا خاصہ ہوتا ہے، اسم کا، اور اسم میں دوام ہوتا ہے، دوام مطلب ہمیشہ ہوتی ہے، یعنی اگر کسی شخص کا نام ہو تو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اسی نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کا نام اب ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ فرمایا اللہ سمجھ، وہ اکیلا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اللہ سمجھ وہ سب کا سہارا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ بیٹے کو باپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، باپ کو بیٹے کا اٹھاتے میں سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ فرمایا وہ ان تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہے، اسے کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کا سہارا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس توحید کے پیغام کو عام کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ تو شرک میں پڑے ہوئے تھے، اب اس سے توبہ کر لیں،
سے معافی مانگ کر یہ کام کے سامنے اقرار کریں کہ آج کے بعد ہم اسی کا سہارا ڈھونڈیں گے، آج کے بعد اسی کی عبادت کریں گے، کبھی بھی کسی دہلیے کی طرف، کسی مشرک اور پیر بابے کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ کل تک جو خدائی کے دعوے کر رہے تھے وہ آج اپنے مریدوں کو قریب بھی نہیں بیٹھے تھے۔ تو پھر ایسے کاموں کو کیا کرنا، ایسی گمراہی میں لگ کر ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کیوں ضائع کریں؟ ہم اس توحید کے پیغام کو عام کریں اور ان حالات میں جو اثرات لوگوں پر مرتب ہوئے، اگر لوگ اچھائی میں لگ گئے تو انہیں اچھائی کی مزید تکلیف ہے۔ میرے دوستوں، آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں، چوری اور ڈکیتی یہ ختم ہو چکی ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے، زنا کے تمام اڈے بند ہو گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بعض ممالک میں سود کی شرح صفر ہو گئی۔ وجہ اس کی ہے کہ ہر انسان کو اس وائرس نے سمجھا دیا ہے اور جھنجھوڑ دیا ہے اور ایک سوچنے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم تمہیں چکھائیں گے۔ ایک انسان کھانا اگر ایک روٹی کھاتا ہے اس کے لیے چکھنے کے لیے شہد چکھنا ہو، انگلی میں لے کر آپ چکھ لیتے ہیں، یعنی کیسا ہے؟ فرمایا میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں چکھاؤں گا، اور وہ چکھاؤں گا بھی نہیں بلکہ فرمایا من العذاب الادنیٰ، اس عذاب کا بھی کئی حصے کر کے ایک مختصر حصت میں چکھاؤں گا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ لعلهم يرجعون، یہ اس لیے ضرور ہوا تاکہ تم میری طرف آؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی جو نافرمانیاں کر رہے تھے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نافرمانی چھوٹی بڑی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ نے یہ تمہیں جھنجھوڑ دیا۔ فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تمہیں ہر سال ایک دو مرتبہ آزماتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور پھر بھی تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہم قرآن مجید کے اندر تعلق مضبوط کریں، اس لیے کہ آج ہر ایک کے پاس وقت ہے، قرآن مجید کی باتوں کو سمجھیں، قرآن مجید کی محافظ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان تعلیمات، صحابہ کرام کے واقعات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ تعلیم اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر سمجھائیں، گھر میں بٹھا کر گھر کا سربراہ روزانہ ایک حدیث کو سمجھ لے اور اپنے گھر والوں کو سمجھا دے، توحید کا پیغام خود بھی سمجھے اور توحید کا پیغام لوگوں تک بھی پہنچائے، توبہ خود بھی کرے، توبہ کی تلقین بھی کرے، گناہوں سے خود بھی رکے اور گھر میں ایسا ماحول پیدا کرے کہ خود بخود آپ کے گھر والے گناہ سے بچنے کا باعث بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ان کا نام ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور فرمایا مالی اراکا، میں اے ابو امامہ کیا ہوا تمہیں، مالی اراکا جالسا فی المسجد، کہ تم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، فی غیر وقت صلاۃ، ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہو۔
پیارے پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے غم تک کیا ہے، فکرات نہ ہو گئی ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں حالات سے اور مجھ پر قرض بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، دعا سے پہلے عمل بھی ہے، عمل اللہ کا سہارا، ایک دوسرے کی ہیلپ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الہم والغم، یہ بہت فکرات آ گئی ہیں، بہت پریشانیاں آ گئی ہیں، بہت غم آ گئے ہیں، یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں ان سے بچا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، یا اللہ مصیبت سے بھی بچا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، فقیری سے بچا دے۔ یہ ایسا ماحول ہے، ایسے حالات ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں، ان کی ہیلپ کریں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، یا اللہ محرومی سے بچا دے۔ وَالْكَسَلِ، یا اللہ سستی سے بھی بچا دے، سستی اور کاہلی سے بھی بچا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور یا اللہ من غلبۃ الدین، من غلبۃ الدین، قرض کے بوجھ سے بچا دے۔ وقہر الرجال، اور ظالموں کے شر سے بچا دے، ظالم کسی بھی صورت میں۔ یا اللہ ان تمام چیزوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ پڑھا تو اللہ کے حکم سے وہ پریشانیاں بھی دور ہو گئی تھیں، وہ فکرات ختم ہو گئی، اور مجھ پر وہ قرض تھا وہ اللہ نے مجھے فائنینشلی طور پر اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ میں نے وہ اپنا قرض کیا تھا۔ لہٰذا ان حالات میں